بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپا، ایک سوال ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے بہتر رفیق حیات کیسے بنے؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر سفینہ۔ ہاں، مولانا صاحب سے جب ہم نے صحیح اسلام کو سمجھا تو چیزیں اس طرح سے کلیئر ہوئیں جیسے کہ فوگ ہٹ جانے پر سامنے کی چیزیں ایک دم صاف دکھنے لگتی ہیں۔ تو اسی طرح نکاح کا مقصد بھی سمجھ میں آیا کہ نکاح کا مقصد صرف ایک ساتھی نہیں ہوتا یا کوئی نسوانی کھلونا حاصل کرنا نہیں ہوتا جس کے ساتھ مل کر زندگی کی تمام مٹیریل خواہشات کو پورا کیا جا سکے، بلکہ نکاح کا مقصد زندگی گزارنے کے لیے ایک سچا ساتھی چاہیے جس کے ساتھ مل کر دونوں اپنی تھنکنگ کو رائٹ تھنکنگ بنائیں، یعنی گاڈ اورینٹڈ سوچ میں کنورٹ کریں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے سچے کریٹیک بن سکے۔ نکاح کا مقصد ہے کہ آدمی کو ایک آرام دہ لائق رفیق حیات یا لائف پارٹنر چاہیے، لائق رفیق حیات مل جائے، اور بہتر پارٹنر وہ ہے جو سیرت کے اعتبار سے بہتر ہو، نہ کہ صرف صورت کے اعتبار سے۔ اگر یہ چیز اس چیز کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے جس کے پاس جس انسان کے اندر ایسی نظر ہو جو کہ وہ دیکھ سکے اعلیٰ کوالٹیز کو، انسان کے اندر جو اعلیٰ کوالٹیز ہوتی ہیں اس کو سمجھ سکے، دیکھ سکے۔ لیکن آج کل رفیقیات کی میننگ کو لوگ تفریح کا مطلب سمجھتے ہیں، اس لیے نکاح کو تفریح تماشا بنا دیا ہے۔ یعنی نکاح کا مطلب ہے ہنی مون منانا، اچھا گھر بنا کر اس میں آرام سے رہنا، بچہ پیدا ہوا اس میں خوشی منانا، تو یہ سب مطلب نہیں ہے نکاح کا۔ نکاح جیسے امپورٹنٹ فیصلہ لینا ایک سنجیدہ فیصلہ ہے، تفریح تماشا بنا لینا خدا کے قانون کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے آج کل لڑکے اور لڑکی دونوں جو ہیں لائف پارٹنر نہ بن کے دونوں ایک دوسرے کے لیے مشکل اور مصیبت بن جاتے ہیں اور زندگی میں اسٹریس اور بدسکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو الگ الگ کوالٹیز دی ہے۔ عورت کی ذمہ داری گھر ہے اور مرد کی ذمہ داری باہر، تو دونوں کو چاہیے کہ وہ لا آف نیچر کو کے مطابق اپنی ذمہ داری کو اپنا فرض سمجھ کر بخوبی ادا کرے۔ تو آج کل عورت مرد بہت ساری چیزوں میں ملوث ہو گئے ہیں، جیسے عورتیں جو ہیں آج کل گھر سے زیادہ باہر اپنا وقت گزارتی ہیں، باہر کی دنیا میں تفریح کا سامان بن گئی ہیں، اس کامیابی کے پیچھے بھاگ رہی ہیں جو آخر میں صرف ناکامی بن جائے گی۔ تو مولانا وحید الدین صاحب کی رائٹنگ سے میری سمجھ میں آیا کہ مرد عورت ایک اچھے رفیق جب بن سکتے ہیں جبکہ ان کے اندر سنسیئرٹی ہو، ان کے اندر لیاقت اور اہلیت ہو۔ وہ جانے کی شادی کا مطلب زندگی کا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے، اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے، کہیں یعنی کہ میں سچا ساتھی کس طرح سے بن سکتا ہوں یا بن سکتی ہوں، تو پہلے اس کی تیاری کرنی ہے، پھر شادی کی تیاری کرنی ہے۔ تو مولانا صاحب نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں اچھا لائف پارٹنر بننے کے لیے، جیسے کہ بہت زیادہ سنسیئرٹی ہو، ٹائم مینجمنٹ، سادگی والا مزاج، اعلیٰ اخلاق جس کو خدائی اخلاق کہتے ہیں، ہمیشہ یہ کوشش کی کسی کو میری وجہ سے اننیسیسری پرابلم نہ ہو جائے، بلکہ یہ کوشش کی دوسروں کی پرابلم سولو کرنے کا مزاج ہو، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا جانے، زیادہ کی خواہش نہ ہو، لڑکیاں میکے کی تعریف میں نہ جئیں، ہمیشہ شکر میں جینا اور جو بھی ملے اس میں خوش رہنا۔ تو اس طرح کی تمام کوالٹیز ہونا سچا لائف پارٹنر بنا سکتا ہے اور زندگی کو کامیاب بناتا ہے۔ جی آپا، بہت قیمتی کوالٹیز بتائیں آپ نے۔ یہ بات صحیح ہے کہ شادی تفریح کے لیے نہیں ہے، نہ ہی صنفی تعلقات کے لیے ہے، اور نہ ہی اپنی نسل بڑھانے کے لیے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ قرآن چیپٹر 67 ورس 2 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کریٹ کیا تاکہ وہ جانے کہ کون ہم میں سے بیسٹ ہے۔ تو ہمیں خدائی نقشہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو بیسٹ وومن یا بیسٹ مین بننا ہے۔ اس کے لیے ہی ہماری زندگی کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے یہ اہتمام کیا
کہ اپنے خونی رشتوں سے ہٹا کر ایک مرد اور ایک عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ دو ڈفرینٹ شخصیتیں ایک دوسرے کے کرٹیسزم سے اور انٹلیکچوئل ایکسچینج سے ایک دوسرے کو ریکنڈیشن کر سکیں، ایک دوسرے کی شخصیت کی تعمیر کر سکیں، ان کا گھر ایک ٹریننگ گراؤنڈ بن جائے جہاں جنتی شخصیت کو بنانے کی ٹریننگ ہو۔ تبھی وہ ایک دوسرے کے لیے سمپیتھیٹک کرٹیک بن سکیں گے، ٹریننگ پارٹنر بن سکیں گے، اور تبھی وہ قرآن کے مطابق ذریعہ سکون بن سکیں گے اور خدائی نقشے میں شامل ہو سکیں گے۔ جب یہ پروسیس چلتا ہے تو کلیشز ہوتے ہیں، مرد کی ایگو اور عورت کے ایموشنز ٹکراتے ہیں، تو جو ہمیں آرٹ آف ڈفرینس مینجمنٹ کو سیکھنا ہے، ڈفرینسز کو مٹانا نہیں بلکہ ان کے ساتھ جینا ہے، یہی کامیاب میرڈ لائف ہے آپ کا۔ جی بہت صحیح پوائنٹ پر فوکس کیا آپ نے کہ خونی رشتے سے ہٹا کر الگ رشتہ بنانا عورت اور مرد کے لیے، تو یہ کریٹر کی بہت بڑی پلاننگ ہے کہ خونی رشتے میں تو انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن غیر خونی رشتے میں مطلب انسان کو ڈال کر اللہ تعالیٰ انسان کے پوٹینشیل کو انفولڈ کرنا چاہتا ہے، صبر اور باتوں کو بھلا دینے کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ تو سچا رفیقیات وہی بن سکتا ہے جو اپنے کریٹر کے کوگ میں اپنا کوگ ملا سکے، جس کو خدا کی مدد کرنا کہا گیا ہے۔ قرآن کے چیپٹر 9 کی ورس 71 میں بتایا گیا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ تو خدا کا ڈر اور محبت ہمیں خدا کی پلاننگ کو فالو کرنے کو کہتا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کی تربیت خدا کی پلاننگ کے مطابق کرے، کیونکہ جب عورت انٹلیکچولی ڈیولپ ہوگی تو وہ گھر کے اندر رہ کر بھی بہت بڑا بڑا کام کر سکتی ہے، وہ طاقتور جنس کی طاقت بن سکتی ہے، اور اگر عورت بے شعور ہے تو وہ کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی۔ اگزامپل کے طور پر ہم خدیجہ رضی اللہ کو دیکھیں، وہ ایک بزنس وومن بھی تھی، انہوں نے اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، کیسے ہی حالات آئے انہوں نے بے پناہ صبر کیا، انہوں نے اپنا پیسہ، اپنی دولت، آرام اور راحت سب کچھ خدا کے رسول کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کے اس سیکریفائس کی وجہ سے ہی اللہ نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ اسی طرح تاریخ کی اور جو خواتین ہیں جیسے عائشہ رضی اللہ، حضرت ہاجرہ جیسی تمام بے مثال جو خواتین ہیں جنہوں نے خدا کی پلاننگ کو ایکسیپٹ کر کے ہم سب کے لیے اگزامپل قائم کر دیا ہے، جس پر تمام مرد عورت کو غور کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، جبھی ہم سچے رفیق بن سکتے ہیں۔ تو نکاح کا مطلب ایک لائق سچا ساتھی جس کے ساتھ محبت کے ساتھ نبھا کرا جائے، اور اس کے ذریعے دونوں اپنی آخرت کی ٹریننگ کریں تاکہ دونوں کو آخرت کی کامیابی مل سکے۔ جی جی آپا ایک اور بات اکثر دیکھی جاتی ہے کہ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں پرفیکٹ لائف پارٹنر نہیں مل پائے، تو یہ دراصل ایک حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے، کیونکہ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، پرفیکٹ لائف پارٹنر بنانا پڑتا ہے، اور یہی ایک حقیقت ہے کہ ڈفرینس اس دنیا کا حصہ ہے، اٹ از اے پارٹ آف نیچر، وہ کسی انسان کا حصہ نہیں ہے، کسی مرد اور عورت کا حصہ نہیں۔ یہاں اسلام کی ہسٹری سے ایک تاریخ مجھے اسلام کی تاریخ سے ایک ایگزامپل مجھے یاد آتا ہے کہ جب مسلم حکومت پہ تاتاریوں نے قبضہ کر لیا، ان کے مردوں کو انہوں نے قید خانوں میں ڈال دیا اور ان کی عورتوں کو اپنے گھروں میں بیوی بنا کر رکھا، تب ان عورتوں کے لیے وہ بہت ہی زیادہ کڑوا اور بہت ہی تلخ ایکسپیرینس رہا ہوگا، مگر یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ ان کی صحیح سوچ کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایسا بیہیویئر اور ایسا کیریکٹر وہاں پہ پریزنٹ کیا کہ تاتاری جو ظالم تھے ان کے دل بھی نرم پڑ گئے، اور اکثر سبھی تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا، بہت جلد سارے کے سارے اسلامائز ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جو صرف ان کی صحیح سوچ اور پازیٹیو اپروچ کی وجہ سے ہوا۔ اگر وہ عورتیں اپنی سپرفیشل تھنکنگ میں رہتی اور ہمیشہ تاتاریوں کو ایک ظالم مان کر ان کے ساتھ نیگیٹو رویہ رکھتی تو کبھی بھی وہ اتنی بڑی جیت حاصل نہیں کر سکتی تھی۔
تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہمیں ہسٹری سے ملتی ہے، کیسے ہم اپنے نیگیٹو حالات سے پازیٹیو ریزلٹس ڈیرائیو کر سکتے ہیں. اور شادی شدہ زندگی ایک موقع ہے کہ ہم اپنے پوٹینشیل کو اویل کریں، اپنے لیے پرفیکٹ لائف پارٹنر تیار کریں اور خدائی اسکیم میں شامل ہو کر جنت کا ٹکٹ پانے کی کوشش کریں. بہت ہی اچھا ڈاکٹر سفینہ، آپ نے یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا، تاتاری عورتوں کا جو اگزامپل دیا آپ نے، بہت ہی زبردست ہے واقعی میں، کہ صحیح سوچ پہ قائم رہنا، پازیٹیو رہنا، اس کی وجہ سے اتنا بڑا کارنامہ انجام ہوا. تو نکاح کا مقصد بھی بڑا کارنامہ انجام دینا ہے، جس کو مولانا وحید الدین صاحب نے کی ٹیچنگ سے ہمیں سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک نظام بنایا کہ اس کے ذریعے مرد عورت کی ایسی تربیت ہو جو پیراڈائز کے قابل بن سکے، سچا رفیق بن کے ایک دوسرے کے لیے اسپریچول ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے سمپیتھک کریٹک بن جائیں. اس طرح جب صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار کر دو انسان جب آخرت میں پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے مرحبا، تم لوگوں نے نکاح کے تعلق کو سمجھا اور اللہ کے کریشن پلان کے مطابق زندگی کو استعمال کیا. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی طلاق ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے ہوا کہ ہم نہیں شامل ہوں گے خدا کے کریشن پلان میں، اور طلاق کو قبول کر لیتے ہیں. یعنی مرد عورت اس پروسیس کو توڑ دیتے ہیں جو دونوں کو مل کر خدا کی پلاننگ کے مطابق کرنا ہے. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ طلاق بریک ان ہسٹری ہے. اور ڈاکٹر سفینہ، ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ یہ شیطان کی پلاننگ کو کامیاب کرنا ہے نا. اس کو ہم ایک حدیث سے سمجھ سکتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت لگا کر بیٹھا تو سب شیطان نے آ کر اس کو باری باری بتایا کہ انہوں نے کس کس طرح سے انسانوں کو بہکایا. تو ابلیس نے کہا کہ تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا. پھر ایک شیطان آیا، اس نے بتایا کہ ایک میرڈ کپل کے پیچھے لگ گیا تھا، وہ اتنا زیادہ ان کے اندر آپس میں ہیٹ پیدا کیا کہ طلاق ہو گئی. تب ابلیس بہت خوش ہوا، اس نے کہا ہاں تم نے کام کیا. تو آج کل مرد عورت کے اندر خدا کا ڈر نہیں، اس لیے وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ دونوں کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے غلط فہمی ہے، شکایت ہے جو پیدا ہو گئی ہے، یہ سب شیطان کا کام ہے. بہت کلیئر ہو گیا آپا، بہت بہت زیادہ ڈسکشن ہمارا اچھا رہا. امید کرتی ہوں کہ آج کے ڈسکشن سے سب لوگوں کو فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آئیں، ہم انہیں عمل میں لائیں اور ہم بہترین رفیق حیات بنیں اور آخرت میں فرشتے مرحبا کہہ کر ہم سب کا استقبال کریں. جزاک اللہ. آمین. جزاک اللہ.